سے پہلے یہاں پر تعلیمی ایمرجنسی لگائیں گے. اچھا, وزارت تعلیم تو صوبائی ہی ہے, یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے. آج تعلیم پہ جس صوبے میں سب سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے ماشاءاللہ, وہاں سب سے زیادہ جہالت ہے, وہاں سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول بچے ہیں, وہاں پہ سب سے زیادہ لرننگ پاورٹی ہے. ہم نے درخواست کی ہے صدر مملکت سے کہ اس شہر میں گزشتہ 20 سال سے, بلکہ ایک کراچی یونیورسٹی کے علاوہ کوئی یونیورسٹی بنی ہی نہیں ہے. صرف یہ کالجز تھے جن کو پروموٹ کر کے داؤد کالج کو داؤد یونیورسٹی, این ڈی کو سندھ میڈیکل کالج کو ڈاؤ میڈیکل کالج کو بنا دی گیا. تو صدر مملکت کیونکہ وفاقی یونیورسٹیوں کے چانسلر بھی ہیں, تو ہم نے بھی کہا ہے کہ کراچی تعلیمی حوالے سے بھی ایک ایمرجنسی کی صورتحال میں اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے وہ اپنا رول کریں. مجھے امید ہے کہ وہ عید سے پہلے 1-2 دن میں ضرور اس حوالے سے مکالمے کی کوئی صورت اختیار کریں گے تاکہ ہم یہ کر سکیں. میں آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ذکر کیا جس تمام تر صورتحال کی شہر کا جو نوحہ پڑ رہا ہے وہ وفاقی کابینہ میں آپ خود موجود ہیں, وہاں اٹھاتے ہیں. جی, کابینہ سے کب نکلیں گے جب کراچی شہر کا اگر اتنے ہی معاملات سنگین ہو چکے, آپ وہاں پر کس پوزیشن پر موجود رہیں گے, کس طرح رہیں گے؟ جی, جب تک آواز اٹھانے کی گنجائش بچی رہے گی, کیونکہ کئی چیزیں ہیں جس پہ ہم نے لڑ کر حکومت کا ساتھ رہ کے کوئی سوال ضرور میڈیا پہ اٹھائے کہ 1,60,00,000 کے شہر کو اپریل 2023 میں 1,30,00,000 میں تبدیل کر دیا گیا تھا. اس شہر میں جہاں پہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اربنائزیشن ہوئی ہے, 30 لاکھ کم کر دی گئی تھی. تو یہ کس کی جد و جہد سے 2 لاکھ کو کراس کیا, 2 کروڑ تک پہنچی ہے, 2 کروڑ تک. 70-80 لاکھ افراد کہاں کھو گئے تھے, کس نے یہ جمع کرائے ہیں, یہ پاکستان کے سینسس کے اکاؤنٹ میں اور بینک میں. کیا ممکن تھا؟ کئی بار کی کوششوں سے ہوا ہے یہ کام. تو سچی بات ہے, ہم ایم پہلے بھی نہیں کر سکے تھے جو اب کیا ہے. لیا ہے نا حیدرآباد میں 77 سال کے بعد, اس مجبور اور اپوزیشن کے سب سے بڑے شہر حیدرآباد میں ایک یونیورسٹی تو ہوئی ہے نا. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, لیکن ہاں ہماری روایت تو رہی ہے کہ ہم ہر بار استعفے دیتے رہے. میرا ریکارڈ تو اس لحاظ سے سب سے خراب ہے, اور انشاءاللہ اپنے ریکارڈ کو خراب نہیں ہونے دیں گے. گورنر صاحب کا معاملہ ہوا وہ ہٹایا گیا, عمل اب تک آپ کی طرف سے سامنے نہیں آیا. کیا یہ آپ کے علم میں تھا کہ گورنر صاحب ہٹائے جا رہے ہیں, ہٹا دیے؟ 2 باتیں ہیں. اقدامات کس قسم کے اقدامات کا آپ وہ رکھتے ہیں. ہم نے حکومت سے یہ بات کی تھی کہ سندھ کے شہری علاقوں سے گورنر بننے کی ایک معاہدہ, ایک روایت سی رہی ہے بہت پہلے سے, جب لسانی بل بننے کے بعد. اور سندھ کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, چاہے 18 میں اناؤنس ہوا ہو نہ ہوا ہو. اخلاقی طور پہ سب مانتے تھے, اور اب 24 میں تو انشاءاللہ واپس بھی لے لیا ہے. تو اسی معاہدے کے ساتھ تھا. اعتماد میں لینے کی بہت ضرورت ہے اور اس میں کمی ہوئی ہے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ کامران ٹسوری صاحب ایک تاریخ رقم کر کے گئے, بڑی بردباری کے ساتھ گئے, بڑے اعتماد کے ساتھ گئے, بڑے دل کے ساتھ گئے, سب کو مبارکباد دے کے گئے, جو گریس کے ساتھ گئے. ہم یہ آواز اٹھا رہے تھے, اتنی سزا تو ہمیں بھی ملنی تھی نا. ہم سب کچھ کر رہے تھے, اس کی کوئی نہ کوئی تو سزا ملنی تھی, جزا تو نہیں کہیں گے. لیکن ایم کی طاقت وزارتوں میں, ایوانوں میں اور ان گھروں میں نہیں ہے. یہ گھر جو کہ کالونیل دور کی یادگار ہیں, اس کو عوامی یادگاروں میں ہم نے تبدیل کر دیا ہے. ان کو یاد رکھیں گے لوگ. بہت بہت شکریہ.